بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دست غیب حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ایک مجرب وظیفہ۔ دست غیب حاصل کرنا۔ دست غیب کیا ہوتا ہے؟ دست غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب سے اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اس انسان کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی کیا صرف ہم یہ وظیفہ جو ہے کرنے سے ہمارے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ کہ بھائی مسائل یہ حل ہوں گے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کا بندوبست جو ہے وہ اللہ پاک نے کہاں سے کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دست غیب۔ دست غیب کے بارے میں ڈیٹیل اگر جاننا ہو تو یار سرچ کر لیجئے گا کہیں گوگل کے اوپر، آپ کو مزید اس پہ ہوں کہ میں پھر ٹاپک سے ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ خیر بات یہ ہے کہ اگر دست غیب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غریبی کو، فقیری کو، تنگ دستی کو اور پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یار مسائل پتہ ہے کیا ہے کہ زندگی میں مسائل اور بھی ہیں، لیکن جہاں تک ابھی دوستوں سے جتنی ڈسکشن ہوئی ہے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے بھیا، وہ یہ ہے کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ دولت ہی ہے، پیسہ ہی ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر مسئلہ جو ہے نا وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو مطلب پیسے سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے انسان کی۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ پیسے سے ہر مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر پیسے کی طاقت سے اتنا کچھ ہو جاتا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں غریب مرتا بھی کوئی نہ۔ پیسے سے اگر انسان زندگی خرید لیتا، اپنی سانسیں خرید لیتا، ہر بیماری کا علاج خرید لیتا، ہر خوشی خرید لیتا، تو مجھے بتائیے پھر ڈپریشن کے ساتھ اپنے آپ کو ختم امیر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھتے ہو نا ہر دوسرے چوتھے دن ایک واقعہ حادثہ، آپ دیکھتے ہو نا ہر 6 مہینے سال میں کوئی نہ کوئی کروڑ پتی ارب پتی مرنے مرانے کی بات کر رہا ہوتا ہے یا اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی یہ بات اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ جو تعویل میں نے دی ہے یا جو بات کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس پیسہ آ جائے جی ہمارے پاس، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پھر ہم تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر دنیا کے بڑے بڑے نام، اسی پاکستان میں بھی کئی بڑے ناموں نے پچھلے کئی سالوں میں، چند سالوں میں، لاسٹ ایئر بھی اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ کیوں ختم کیا؟ ان کو پیسے کی کمی تھی؟ ان کے پاس پیسہ کیا نہیں تھا؟ اگر پیسہ ہی ہر دکھ اور درد کی دوا ہے، اور پیسے سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے، پیسے سے ہی انسان جو ہے وہ اپنی خوشیاں خرید سکتا ہے، تو پھر غم کس بات کا ہے؟ ان لوگوں کو کس بات کا غم؟ چلے آپ کو مجھے تو ہوگی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو کیا غم ہے کہ جن کے پاس اتنی جائیداد ہے وہ لوگوں کے چھوڑ کے چلے گئے، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ پیسے میں تو سب کچھ ہے نا، سب سے بڑی طاقت پیسہ ہے۔ یہ غلط ثابت ہو گئی بات کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے میرا بھائی۔ حق حلال کی سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ کھانے کے اندر جو سکون آپ کو ملے گا نا، وہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں اور لگژری کروز کرنے کے اندر وہاں پہ آپ کو وہ ڈنر کرنے میں نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی روح جو ہے نا وہ آپ کو اندر سے کچوکے دیتی ہے، وہ اندر سے آپ کو جو ہے بے چین رکھتی ہے کہ یہ تو صحیح نہیں کر رہا۔ چاہے اس کے چہرے پہ لاکھ مسکراہٹیں ہوں، گھمنڈ ہو، مغروریت ہو، کامیابی کا غرور ہو، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، 80 سال کا ہو گیا ہوں، میں اس عمر میں ہو کہ ابھی بھی جب میں بیٹھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا آن سکرین جب لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں۔ کیا اس کو اپنی قبر یاد نہیں آتی؟ تنہائی کے اندر اس کو کھاٹتی ہیں یہ باتیں، اسی لیے لوگ اپنے آپ کو پیسہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو خیر موضوع سے ہٹ گئے، پھر وہی بات ہو گئی۔ خیر اللہ معاف کرے مجھے، اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 9 چندی اتوار ڈھونڈنی ہے بھائی۔ نیا اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے، قمری مہینہ، جب چاند کی تاریخ چینج ہوتی ہے تو اس میں جو پہلا اتوار آتا ہے نئے چاند کے بعد، لیٹ سپوز کل چاند دکھا تو اب آگے جو پہلا اتوار آئے گا اس کو بولا جاتا ہے 9 چندی اتوار۔ اتوار کا دن ہونا چاہیے، نیا چاند کا پہلا اتوار ہونا چاہیے، اس کی رات کو آپ یعنی جو اتوار کا دن ہوگا اس سے پہلے ہفتے کی رات، یعنی اتوار کا دن آپ نوٹ اس لیے اتوار بتایا جاتا ہے کہ ہفتہ اکثر بھول جاتا ہے، 9 چندی اتوار اس لیے مشہور ہے۔ اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ہفتے کی رات۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ہفتے کی اس رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سورہ فاتحہ کا۔ آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 بار، اور اس کے بعد آپ نے 70 بار سورہ
فاتحہ پڑھنی ہے اس طرح سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہ آپ نے 70 بار بسم اللہ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب، یہ 70 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 7 بار آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہو گیا۔ اگلا دن جب آئے گا آپ کا، یعنی کہ اتوار کا دن گزار کے پھر اتوار کے بعد سوموار کی رات، اور اگلا دن سوموار کی رات میں آپ پھر کیا پڑھیں گے؟ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ دوسری رات کو آپ نے 6 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 60 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اسی طرح بسم اللہ ملا کے۔ اسی طرح سے پھر اگلے دن آپ 5 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 50 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ ساتھ ملا کے۔ اسی طرح پھر اگلی رات میں آپ 4 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 40 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 40 بار پڑھیں گے بسم اللہ ملا کر۔ یہ اس طرح کرتے کرتے آپ جب سیٹرڈے نائٹ کو پہنچیں گے تو آپ 10 پہ آ جائیں گے، 10 کم کرتے جا رہے ہیں نا آپ۔ تو یہ آپ کا ایک ہفتے کا عمل جو ہے یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے پھر وہی اتوار کا دن آ گیا اور پھر ہفتے کی رات آ گئی، تو پھر اسی طرح سے آپ نے یہ 3 ہفتے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ آپ 3 ہفتے عمل کر لیں، پھر جب نیا ہفتے کی رات کو آپ شروع کریں گے تو پھر آپ نے وہی 7 بار درود ابراہیمی اور 70 بار یہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح سے پھر 10 کم کرتے جائیں گے، اور پھر 6 دن جب بیچ میں گزر جائیں گے اور 7واں پھر ہفتہ آئے گا، تو یہ آپ نے 7 دن کے، یہ اس طرح سے آپ نے اسی مہینے کے اندر، یہ 3 ہفتے کا عمل ہے، یعنی 3 ویکس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ مشقت کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ محنت کر لیتے ہیں، تو میرے بھائی بس پہ یقین رکھیں کہ اللہ تو ہے سب کا مالک اور رزق دینے والا۔ میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی کرنے کو کہا، یا جس نے بھی کیا، جس سے بھی اس کی رپورٹ ملی ہے، تو وہ یہی ملی ہے کہ اگر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا نا، جس کے پاس کوئی ایک دن کا تھا تو دوسرے کا کوئی آسرا نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو پھر تمنگر کر دیا۔ اس وظیفے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے رزق کی، مطلب ہے کہ سب جو رکاوٹیں وہ ہٹا کے اور پھر دست غیب چالو کر دیا۔ بس اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ پیسہ میرے پاس آ کہاں سے رہا ہے، اور سنبھالنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس پر رب رحیم مہربان ہو گیا تو بس پھر باقی تو باتیں ساری ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ وظائف سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی وظائف کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا ترلا ہے وظیفہ میری نظر میں۔ جب مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ جی وظیفہ کیا کرتا ہے، میں تو یہ کہوں گا بھائی وظیفہ جو ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا ترلا ہے۔ کوئی بھی عمل کر لو، سمجھے نا، اللہ راضی ہو جائے۔ چاہے آپ 100 نوافل پڑھ لو، پڑھتے ہیں نا لوگ 100 نوافل بڑی راتوں میں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا، ایک عمل ہے، ایک ترلا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو جائے۔ 2 نفل حاجت کے پڑھتے ہیں، 2 استغفار کے پڑھتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح سے راضی ہو جائے۔ کسی بھی سورت کو پڑھتے ہیں، بڑے پیار سے پڑھتے ہیں، تلاوت کر کے پڑھتے ہیں، قرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ کوشش کیا ہوتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ان وظائف، میرا تو ان پہ یہی ایمان ہے کہ یہ وظیفہ ہوتا پتہ ہے کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں پھر وہ بندے کی بات تو ویسے بھی بندے کی اللہ ہر پوری کرتا ہے، وہ تو راضی کہنا، یہ تو ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تھوڑی سی آزمائش دیتا ہے بندے کو، یار ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، اللہ راضی بڑی جلدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 نفل پڑھو رب مان جاتا ہے۔ تو بات یہی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ وظائف بیسیکلی اسی لیے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وظائف کا کیا کرنا ہے؟ یار وظائف ہی سب کچھ کرنا ہے۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ جب آپ کو وظیفہ کرنے کے لیے چلیں، آپ دولت کے چکر میں اگر وظیفہ کرو گے، 5 وقت کے نمازی تو بن جاؤ گے کم از کم، توبہ استغفار تو کر لو گے، آپ کی بھی آخرت سمجھ جائے گی، ہماری بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔